تو ظاہر ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کو اتنی عقل بھی دی ہے کہ ہر آدمی اپنی طرف سے اس کی توضیح پیش کرے گا کہ قرابت دار کون ہے، لیکن رسول اللہ نے اپنی زندگی میں یہ بھی واضح کر دیا کہ میرا قرابت دار کون ہے۔ آپ سورہ مباہلہ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ صاف صاف جب یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر واقعی آپ سچے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو لائیں اور ہم بھی اپنے گھر والوں کو لاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں ہم بھی اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، آپ اپنے مردوں کو لائیں اور ہم بھی اپنے مردوں کو لاتے ہیں اور مباہلہ کر لیں۔ پوری آیت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن اور حضرت حسین کو لے کے مباہلہ میں جاتے ہیں۔ وہاں یہ فرماتے ہیں کہ اللہم ہا ہولا اہل بیتی، یہ اللہ یہ ہمارے گھر والے ہیں اور ان کو لے کے میں آ گیا۔ اور آپ پوری آیت پڑھ لیجئے، پوری سورہ پڑھ لیجئے اور پھر آپ جانتے بھی ہوں گے کہ ان نفوس قدسیہ کو دیکھتے ہی جو ہے یہودی بھاگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ان کے سامنے ہم مباہلہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو دیکھی کہ اسلام کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس سورے سے بھی اور اس واقعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن میں اپنے قرابت داروں کا ذکر کیا ہے اس سے حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آتے ہیں۔ اس سے حضور نے میدان مباہلہ میں جا کے یہ کہا کہ اللہم ہا ہولا اہل بیتی، یہ ہمارے گھر والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ کہہ دیجئے کہ ہم رسالت کا اجر نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ تو گھر والوں سے بڑھ کے قرابت دار کون ہوتا ہے؟ لہذا ان سے محبت کرنا قرآن کا بھی حکم ہے اور رسول اللہ کی سنت بھی ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا قرآن کا بھی حکم ہے اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ اور پھر بے پناہ احادیثیں ہیں کہ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ بے پناہ احادیثیں ہیں، بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ الحمدللہ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ لیکن حضور کے پردہ فرمانے کے فوراً ہی بعد کے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو کچھ دنوں کے بعد سے یہ اہل بیت ستائے جانے لگے تھے، اور وہ کلائمیکس سن 61 ہجری میں یعنی حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال کے بعد بالکل پورے طور پر واضح ہو گیا اور سامنے آیا کہ حضور کے خانوادے کے جو لوگ بچے ہوئے تھے تقریباً ایک ایک کر کے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ صرف ایک زین العابدین بچ گئے، باقی سب شہید ہو گئے۔ اتنا دلدوز واقعہ اور اتنا دلسوز واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا کہ جس کی مثال تاریخ عالم و آدم میں نہیں ملتی ہے۔ ابھی بھی ایک جماعت ایسی ہے جو اس واقعے کی یاد مناتی ہے اور یہ اس واقعے کی یاد منانے کی تبلیغ کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس واقعے کو نہ یاد منانا جائز سمجھتے ہیں اور نہ یاد منانے کی تبلیغ کرتے ہیں بلکہ اسے روکنے کی تبلیغ کرتے ہیں۔ 1400 سال سے تقریباً 1400 سال سے یہی کھیل چل رہا ہے کہ بھائی قربانی امام حسین کی یاد منائی جائے یا نہ منائی جائے، اہل بیت سے محبت کی جائے یا نہیں کی جائے، اہل بیت ہیں کون، بس اسی پہ بحث چل رہی ہے۔ اور یہ بحث سب سے تیز ہو جاتی ہے جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، سب سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ میں بس اتنا کہتا ہوں کہ بھائی جہاں حسینیت زندہ ہے وہاں کچھ یزیدیت بھی زندہ ہے۔ جہاں حسین کے ماننے والے پوری قوت و توانائی سے ان کی یاد منانے کے لیے کہتے ہیں، وہاں یزیدیت پوری قوت و توانائی سے اسے روکنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھیے
یہ تو حقیقت ہے کہ اس واقعے کی یاد منانا سنت ہے، فرض نہیں۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ اس واقعے کی یاد منانے کے لیے قرآن کریم میں کوئی بھی آیت ایسی نہیں، سورہ نہیں تو چھوڑ دی، آیت بھی نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب قرآن کریم کو نازل ہوئے 50 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن انہی آیات سے استنباط کی جائے تو ان کی یاد منانا جائز ٹھہر جاتا ہے کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ نبینا نے جو حضرت اسماعیل کو قربانی دی 1400 سال سے ہی نہیں بلکہ کتنے سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کتنے سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، لیکن آج بھی مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کرتا ہے اور جانور کی قربانی پیش کرتا ہے۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کی پیاس، ان کی پیاس کی شدت دیکھ کے صفا مروہ پر دوڑیں، تو آج بھی حاجیوں پر یہ لازم ہے اس وقت حج مکمل ہوگا جب وہ صفا اور مروہ پر دوڑ لیں گے۔ اگر صفا اور مروہ پر وہ نہیں دوڑیں گے تو وہ حج مکمل نہیں ہوگا۔ رمی کرنا یعنی شیطان کو کنکری مارنا حج کا ایک رکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا نے اس وقت شیطان کو کنکری مارا تھا، اور آج بھی وہ حج کے ایک رکن میں ہے، جب تک کنکری نہیں مارا جائے گا حج پوری نہیں۔ تو نبی کے فرزند شہید نہیں، ذبح نہیں کیے گئے تھے، صرف حلق پر چھری رکھی گئی تھی، تو اس کی یاد 1400 سال نہیں بلکہ زمانے قدیم سے اس کی یاد منائی جا رہی ہے اور منائی جاتی رہے گی، اس میں کسی کو اشکال نہیں ہے۔ کوئی جماعت کوئی فرقہ اسے یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ افسوس ہے کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے نواسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے جائے اور ان کی یاد منانے پر فتویٰ بازی ہو، ان کی یاد منانے کے سلسلے میں محرم کا چاند نمودار ہو اور پھر مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ صاحب یہ جائز ہے اور ناجائز ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی سنت پر تو عمل کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی جائے تو اس کی یاد منائیں، لیکن نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جائے تو ان کی یاد نہیں منائیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ 1400 سال تک ہم اسی بحث میں الجھے رہیں کہ صاحب یاد منائی جائے یا نہیں منائی۔ پھر ایک طریقہ ہم نے یہ بھی اپنایا ہمارے بزرگوں نے کہ بھائی جس کا جی چاہے یاد منائے، جس کا جی چاہے نہیں منائے۔ بڑا صلح کلی یہ ہے کہ صاحب آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ اپنے اعمال کا حساب دیں گے، ہم اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ آپ کا جی چاہتا ہے اس واقعے کی یاد منائیں، آپ کا جی چاہتا ہے اس واقعے کی نہیں یاد منائیں۔ لیکن اس پر اگر بس ہو جاتا تو بڑی اچھی بات ہوتی، لیکن اس پر بھی فتویٰ بازی شروع ہو گئی۔ اور 100 سال پہلے اتنے ڈینجر اور اتنے ایسے فتوے دیے گئے یاد منانے کے سلسلے میں کہ آج محرم نے اپنی شکل کو بدل دیا۔ آج حسین کی یاد وہ مخصوص یاد جو لوگ مناتے ہیں ان کی نہیں، جو خانقاہوں میں بیٹھ کے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے، کربلا میں بیٹھ کے، امام باڑوں میں بیٹھ کے جو مناتے ہیں اس کی بات نہیں کہتے ہیں۔ جو روڈ پر نکلتے ہیں اس یاد کی شکل کو بدل دیا۔ حسین کے نام پر، اس قافلے کی، اس شہادت کے نام پر جو جلوس نکلنا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ نعرے تکبیر کا نعرہ لگنا چاہیے تھا۔ اس میں لوگ نماز اذان کا احترام کرتے ہیں، اس میں اسلامی شعار پیش کیا جاتا، اس میں قربانی حسین کو یاد دلایا جاتا، اس میں اسلامک اسپرٹ کو زندہ کیا جاتا، اس میں یہ بتایا جاتا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، اسلام کس طرح امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے،
حسین نے کس طرح نفوس انسانی کی حفاظت کی ہے، حسین نے کس طرح دین کو بچایا، یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ٹھیک جو اسلام میں منع ہے وہی کام ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں پھر اس بات کو دوہرا دیتا ہوں، میں اکھاڑا نکالنے کا قائل ہوں، میں تعزیہ بنانے کا قائل ہوں، لیکن اس کے باوجود جو پروسیشن نکلتا ہے وہ اسلام کا صرف کھلا مذاق ہوتا ہے۔ بلکہ کسی انگریز کا ایک جملہ ہے کہ یزید ایک بار کر دے اور یہ مسلمانان ہند ہر سال کر دی، یعنی یہ کام یزید نے ایک مرتبہ کیا اور ہندوستان کا مسلمان ہر سال کر رہا۔ کون سی برائی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، کون سی خرابیاں اس کے اندر نہیں ہوتی ہیں، کس طرح لوگ ڈانس کرتے ہیں، کس طرح ڈی جے بجتا ہے، کس طرح لوگ شراب پی کو اچھلتے ہیں، کتنی عورتیں روڈ پر چلی آتی ہیں۔ صاحب، یہ حسین کی یاد منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی آپ دیکھیے گا، آج اور کل اور پرسوں کا پیپر دیکھا ہوگا، فیس بک دیکھا ہوگا، لوگ اس پر خوب تبصرہ کرتے ہیں، صاحب اسلام کا مذاق اڑ رہا ہے۔ آپ جڑ تک پہنچیے، کہاں سے مذاق اڑ رہا ہے، کیسے مذاق اڑ رہا ہے اور اسے کیسے روکا جائے گا۔ دیکھیے، تین ہی چیز ہے، کیسے اس کا مذاق اڑا، کون مذاق اڑا رہا اور کیسے روکا جائے گا، بس یہ تین چیز ہے۔ صاحب، یہ تو طے ہے ہندوستان میں، خود اس سرزمین پٹنے میں طے ہے کہ 500 سال سے محرم منایا جا رہا ہے پٹنے میں۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی منایا جاتا ہو، لیکن 500 سال کی میرے پاس تاریخ موجود ہے کہ 500 سال سے پٹنے کی اور محلہ درگاہ کی سرزمین پر محرم منایا جا رہا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے بچپن میں بھی اکھاڑے ایسے نہیں نکلتے تھے۔ بچپن تو چھوڑ دیے، ہماری جوانی نوجوانی میں ہم ایسے اکھاڑے نہیں نکلتے تھے۔ کیوں ایسا اکھاڑا بگڑ گیا؟ کیوں اکھاڑے میں اس طرح جو اسلامک اسپرٹ کی وہ ختم ہو گیا، غیر اسلامک اسپرٹ شامل ہو گئی؟ بس ایک فتویٰ اس سلسلے میں آیا، اور فتویٰ کیوں آیا؟ انگریزوں کی چال تھی۔ انگریزوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان 40 دن تک اپنے ہاتھ کو صاف کرتے ہیں، لاٹھیاں کھیلتے ہیں، تلوار بھانجتے ہیں اور قربانی حسین کی یاد دلاتے ہیں، یہ ہمارے لیے ڈینجر ہے۔ بھائی یہ لاٹھی ہم پر وہ اپنے کو چلا رہے ہیں آپس میں، تو ہم پر بھی تو چلا سکتے ہیں۔ تلوار وہ سیکھ رہے ہیں، ہم پر بھی تو چلا سکتے ہیں۔ وہ قربانی حسین کو یاد دلا رہے ہیں، ہم پر بھی تو وہ عمل ہو سکتا ہے۔ ہم کو یاد ہے کہ پرسوں ہی ایک صاحب نے ہم سے فون کر کے پوچھا کہ بھائی یہ کون جماعت تھی کہ پٹنہ سٹی میں اپنے باڈی کو اپنے کاٹ رہی تھی، غیر مسلم تھے۔ تو پہلے میں تو بہت ہنسا، ہم کہا کہ ہوشیار رہیے گا، جو اپنے باڈی کاٹ دے تو آپ کو کاٹنے میں کتنا دیر لگے گا، کہ ہاں اسی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کون سی جماعت تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے مخالفین کے خلاف جا رہی تھیں، لہٰذا مولوی تو کبھی 100 روپے میں بکتا ہے، کبھی 1000 روپے میں بکتا ہے، کبھی 1 لاکھ میں بکتا ہے، کبھی 1 کروڑ میں بکتا ہے۔ مولویوں نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ ہندوستان میں کیا صحیح ہے، اور اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اچھے لوگ اکھاڑے سے نکلتے گئے۔ خود ہمارے محلے کے، ہم اپنے محلے کی بات کرتے ہیں، اچھے تمام لوگ اکھاڑے میں شامل ہوتے تھے، آج ہمارے محلے میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ آج وہ اکھاڑے اچھے انداز سے نکلتے اسلامی شعار کے ساتھ، جس میں اس محلے کے اچھے لوگ آتے ہیں۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ اس روڈ میں دیکھتے ہیں کہ دیکھیے چمرڈولیا کے اکھاڑے میں کوئی بینڈ باجا نہیں بجتا ہے، اور اگر بینڈ باجا بجتا بھی تو ماتمی دھن بجتا ہے۔ اس میں کوئی ہلہ ہنگامہ نہیں ہوتا ہے، کوئی اچھل کود نہیں ہوتا ہے، کوئی عورتیں نہیں ہوتی۔ نوذکر ٹرے کے امام باڑے اکھاڑے میں آپ دیکھیے گا لوگ ٹوپی پہن کے آتے ہیں، کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا ہے۔ بیگم صاحب کا اکھاڑا آتا ہے، بڑی شائستگی کے ساتھ آتا ہے، گرچہ اس میں بینڈ بجتا ہے لیکن ماتمی دھن بجتا ہوا آتا ہے۔ اس سے اور بھی ایک اکھاڑے ہیں، آج سے میں خیال 10-12 سال قبل یہ بات ہوئی کہ ایک یہاں خانقاہ ہے بارگاہ عشق کی تکیہ، ان کے محلے سے اکھاڑا نکلنا بند ہو گیا۔ مجھے بھی بلایا گیا اس میں،
انہوں نے بلایا کہ بھائی یہاں اکھاڑا نکلنا بند ہو گیا ہے. تو میں نے پوچھا کیوں بند ہو گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بہت بدتمیزی ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ شاہ صاحب اگر آپ اکھاڑے میں چلے جائیے گا تو بدتمیزی نہیں ہوگی. شاہ ابو صاحب آپ کو عمیر بھائی وغیرہ جانتے ہیں, شاہ ابو صاحب بڑے جذباتی آدمی تھے. ان کا ہاں یہ صحیح ہے. خود ٹوپی پہن کے پٹنہ سٹی سے یہاں تک آئے, پورے اکھاڑے میں صرف لوگ نوحہ پڑھتے ہوئے آئے. نماز کے ٹائم رک گئے, لوگ نماز پڑھ لیا اس کے بعد آگے بڑھیں. اگر یہ شروع ہو جائے گا, ماتم کرنے سے نہیں ہوگا کہ ایسا اکھاڑا نکل رہا ہے. جو لوگ ماتم کرتے ہیں ان کو ان دونوں چیز پر پہلو پر غور کرنا پڑے گا کہ اکھاڑے خراب کیوں ہو, اس کو اچھا کیسے بنایا جائے. ظاہر ہے کہ میرے ہاتھ میں جو چیز آئے گی ہم اپنی طرح کریں گے, لیکن وہی ایک چور اور بدماش کے ہاتھ میں, زمانے کے نوجوانوں کے ہاتھ میں, نئے فیشن کے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی, وہ اپنے طور پر کریں گے. آپ دیکھیے گا کہ ان مسجدوں میں جس مسجد کے صدر اور سیکریٹری عالم دین ہوتے ہیں اور محتاط ہوتے ہیں تو اس مسجد کا انتظام کچھ الگ ہوتا ہے. لیکن آج کل تو یہ بھی ہے کہ مسجد کا سیکریٹری دبنگ آدمی ہو, لیکن جس مسجد کا صدر اور سیکریٹری دبنگ ہو جاتا ہے, دبنگ آدمی کو منتخب کیا جاتا ہے, اس مسجد میں تو 5 منزلہ اور 10 منزلہ بن جاتی ہے, اے سی لگ جاتے ہیں, ٹائلس لگ جاتے ہیں, لیکن اس کی روحانیت نکل جاتی ہے. اس لیے جو لوگ اس پر رو رہے ہیں, اور جو لوگ کیا ہم آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں, ہم لوگوں کو چاہیے کہ اسلام کا جو سر عام مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو کسی طرح روکا جائے. ہم فتووں سے ڈرتے ہیں کہ بھائی فلاں مولوی کا فتویٰ ہے کہ اکھاڑا نہیں دیکھا جائے. ان کے والد نے نہیں نکالا ہوگا, ان کے دادا نے نہیں دیکھا ہوگا, ان کے پردادا نے نہیں دیکھا ہوگا. اکھاڑے ہاتھ سے نہیں نکل رہے ہیں. اب بہت مزیدار واقعہ ایک سن لیجئے. اکھاڑے کو لوگ تیمور لنگ سے جوڑ دیتے ہیں. تیمور لنگ نے نکالا تھا اکھاڑا. اس نے اور واقعہ یہ بیان کرتے ہیں, تیمور ایک مرتبہ بیمار پڑا, وہ کربلا معلیٰ نہیں جا سکا, وہ پریشان ہونے لگا. تو درباری نے یہ کہا کہ اچھا ہم کربلا ہی کو یہاں اٹھا کے لے آتے ہیں. اور تعزیہ ایک بنی اور وہیں سے کھڑا شروع ہوا. ہمیں تو ہنسی آتی ہے اس عقل کے پٹ پر کہ صاحب ایک تو تیمور لنگ کے مطلب ہی ہے لنگڑا. تیمور لنگڑا تھا, اور یہاں سے ہندوستان سے عراق کتنا 1000 کلومیٹر ہے. اور اس زمانے ہوائی جہاز نہیں تھی, ٹرین نہیں تھا, بس نہیں تھی, گاڑیاں نہیں تھیں, پیدل کا سفر تھا, اونٹ اور ہاتھی کا سفر تھا, گھوڑے کا سفر تھا. کتنے دنوں میں پہنچتا؟ بہت کم, سوچے بہت کم, 6 مہینے میں پہنچتا. 6 مہینے میں جاتا اور 6 مہینے میں آتا. تو حکومت کب کیا اس نے؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ اس قدر توڑ موڑ کے خود مسلمانوں نے پیش کی ہے کہ نئی نسل کو ہم سمجھا نہیں سکتے ہیں. پوری کی پوری اسلامک کو توڑ دیا گیا ہے. اگر اس کے سامنے صحیح واقعہ بیان کیجیے وہ جلدی اعتماد نہیں کرتا ہے کہ صاحب ہم نے تو بچپن سے یہ سنا ہے. کہاں کی بات کہاں ملایا؟ بھائی تازہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی تھی. میں نے کئی ایک مرتبہ یہاں بتایا ہے. تو جناب والا تازہ میں ضرور شریک ہوئیے, اور آپ کے شریک ہونے سے یہ ہوگا کہ وہ جو روڈ پر طوفان بدتمیزی ہو رہی ہے, جو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اسلام کا, وہ رکے گا. نہیں تو آپ بھی ذمہ دار ہوں گے, ہم بھی ذمہ دار ہوں گے. اسلام صرف مسجد میں نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. نماز تو بالکل فرض ہے, لیکن صرف نماز پڑھ کے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے, بلکہ آپ کو سماج اور معاشرے کو بھی اچھا بنانا ہے. اسلام کے خلاف جو تحریکیں اٹھتی ہیں اس کو بھی دبانا ہے, اس کو صحیح کر کے پیش کرنا ہے. تبھی آپ پکے اور سچے مسلمان ہوں گے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ جو اکھاڑا نکال رہے ہیں اور اتنے بینڈ باجے ہیں, تو یہ غیر اسلامک جو عمل ہے اس کا آپ اللہ کے ہاں جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم یہاں پر بھی جو ہے ہم خود قصوروار ہیں, ہم اور آپ. ہم نے کبھی علماء اور صوفیہ کا گریباں نہیں پکڑا غلط کام پر. اس نے کہا کہ فلاں خانقاہ میں نتیش کمار کے قد آدم تصویر لگی, آپ نے روکا.
فلاں خانقاہ والے جا کے راکھ پر فاتحہ پڑھا آپ نے روکا، فلاں مولوی نے یہ کام کیا آپ نے روکا، فلاں مولوی نے یہ کام کیا آپ نے روکا، آپ صرف مجھے پہ پابندی لگاتے، ان لوگوں کو روک دیجئے تو ہم خود رک جائیں گے۔ یہ یہاں پر بھی ہمیں سترک رہنا پڑے گا۔ دیکھیے اسلام اتنا ہی نہیں ہے، برے پر خاموش رہنا بھی برا اس کا ساتھ دینا ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں علماء اور صوفیہ کو سدھرنا ہوگا تو عوام سدھرے گی۔ خدا کے لیے وہ اسلام جو پیغمبر اسلام نے لا کے دیا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، اور اسی کو رائج کرنے کے لیے امام حسین نے قربانیاں پیش کی تھی۔ آپ تھوڑے سے میدان میں آ جائیے تاکہ امام حسین کی سنت پر عمل بھی ہو جائے اور اسلام بھی محفوظ ہو جائے، اپنی تازگی کے ساتھ زندہ رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑو